تو گائز ہوگو چیویز 1999 میں جب وہ اپنے اقتدار میں آیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے خلاف آئیڈیالوجیکل چینج انہوں نے لایا. انہوں نے سوشلزم کو فروغ دینے کی کوشش کی اور کیپٹلزم کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیوبا جو کہ فیڈل کاسٹرو کا ایرے میں تھا, کیوبا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, اسی طرح جتنے بھی کمیونزم آئیڈیالوجیکل کنٹریز تھے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی, اور اپنے آئل ریزروز کمپنیز کو انہوں نے گورنمنٹل کنٹرول میں لایا, جو کہ وہ پہلے پرائیویٹ تھی اور اس پر کافی زیادہ کنٹرول یو ایس کمپنیز کی ہوتی تھی, یو ایس آئل کمپنیز کی ہوتی تھی جو کہ ٹریڈ کرتی تھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں. تو یہاں پر آئیڈیالوجیکل نقصان اور اکنامیکل نقصان بھی یو ایس کو دینے کی پوری کوشش کی گئی ہوگو چیویز کی طرف سے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پھر ہوگو چیویز کے خلاف ایکشن لیے, اور ان کے خلاف انہوں نے کب کا ایکشن لیا جو کہ وینیزویلا کی ملٹری انٹرپشنز انٹرفیرنس میں وینیزویلن ملٹری کی مدد کی, جو کہ ہوگو چیویز نے بعد میں یہ کلیم کیا کہ ہماری ملٹری کی جو میرے پریزیڈنشل پاور کے خلاف ایکشن ہوئے تھے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہماری ملٹری وینیزویلا کی ملٹری کی مدد کی اور مجھے اپنے پاور سے دور کرنے کی کوشش کی. پر چند عرصے بعد اس کو واپس پاور میں لایا گیا, اور پاور میں لانے کے بعد انہوں نے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے, اور اس کے بعد ہوگو چیویز کے یہ اسی طرح تعلقات جا رہے تھے, اور انہوں نے آئل ریزروز کے جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ سوشل ویلفیئر پروگراموں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, جو کہ سماجی جو کہ سوسائٹی ویلفیئر کے لیے جتنے بھی کام تھے انہوں نے ہوگو چیویز نے ان میں سے پیسے انویسٹ کرنے شروع کر دیے, جو کہ عوام کی بھلا و بہبود کے لیے انہوں نے انویسٹ کیے. بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو انویسٹرز تھے, فورن انویسٹرز, ان کو بھی کافی زیادہ نقصانات ہونے پڑے, کیونکہ انہوں نے جو پہلے 1999 سے پہلے جب ہوگو چیویز نہیں تھا تو اس سے پہلے یہ پیسے فورن انویسٹرز انویسٹ کرتے تھے, جو کہ ان کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا تھا اور یو ایس اے کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا تھا. اور انہوں نے یو ایس اے کے فورن انویسٹر سے آئل ریزروز کے پیسے اٹھائے بلکہ سوشل ویلفیئر کے لیے استعمال کیے, جو کہ یو ایس انٹرسٹ کے خلاف چلے گئے. پھر اس کے بعد ہوگو چیویز کی جب پریزیڈنشل ایریا ختم ہو گئی تو انہوں نے نیکولس مدورو کو لانے کی کوشش کی. نیکولس مدورو جب وہ پریزیڈنٹ بن گیا تو انہوں نے کیوبا, رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی, اور یو ایس اے کے ساتھ اپنے تعلقات لمیٹڈ کر دیے. اور یو ایس کو جب اکنامیکل کلیش اتنا نقصان میں پڑا تو انہوں نے سینکشنز لگائے, انٹرنیشنل سینکشنز لگائے وینیزویلا کے اوپر. وینیزویلا کے آئل کی خرید و فروخت انہوں نے ختم کر دی, اور مارکیٹ میں وینیزویلا آئل کمپنیز کو نکال دیا تاکہ وہ وینیزویلا کے آئل کمپنیز کے ساتھ ٹریڈ نہ کر سکے, اور وینیزویلا کو اکنامک مسئلے پڑ جائے اور وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ ڈائریکٹ یو ایس کے ساتھ تعلقات شروع کر دیں. تو یہ تعلقات یہاں پر بڑھتے رہے. پھر نیکولس مدورو نے اور بھی یو ایس کے انٹرسٹ کے خلاف ایکشنز لیے آئیڈیالوجیکل اور نیشنل لیول پر, اور یو ایس کے جو ڈیا کے ایجنٹس تھے کمپنیز کے, ان کو کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, یہ ہمارے ملک کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکرٹس باتیں ہمارے یہ لیک کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو بھی کنٹرول میں رکھا, جو کہ یو ایس کو کبھی بھی یہ مناسب نہیں لگا. مناسب نہ لگنے کے بعد نیکولس مدورو نے یو ایس کے جو آئل ریزرویشنز کمپنیز تھے ان کو بھی لمیٹڈ کیا, اور پی ڈی ایس اے میں بھی ان کو کنٹرول نہیں دیا, جو کہ بڑا آئل کمپنی ہے وینیزویلا. تو اس کے بعد یو ایس نے بھی ایکشنز لیے, یو ایس نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کے اوپر ایکشنز لیے, کیونکہ انہوں نے ہوگو چیویز جو کہ پہلے پریزیڈنٹ تھا وینیزویلا کا, اس کو ملٹری پاورز کے ذریعے اپنے پریزیڈنشل کرسی سے اٹھایا, اپنے پریزیڈنشل تخت سے اٹھایا. پھر اس کے بعد وہ جب واپس آیا تو انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف کارروائی کی. اسی کے بعد ہوگو چیویز کے بعد جب نیکولس مدورو آیا تو اس کو بھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر پریزیڈنٹ آفیشلی ڈکلیئر کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے, حالانکہ نیکولس مدورو نے الیکشن جیتا تھا, اور یو ایس نے یہ کلیم کیا کہ یہ فورس کے ذریعے, ملٹری انٹرپشن کے ذریعے, انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیتے ہیں. یو ایس نے یہ کلیم کیا, مگر نیکولس مدورو نے یہ کلیم کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہمارے پولیٹیکل کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے, اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک رانگ کریکٹر ادا کر رہا ہے, رانگ کردار ادا کر رہا ہے. تو اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ پر سینکشنز بھی لگایا, اور اس کو ڈرگ ٹریفکنگ کی بنیاد پر بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کو کہا کہ یہ کرمنل کانسپائریسیز میں بھی ملوث ہے, جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. تو یہ ان کی کانفلکٹس 2013 سے 1999 سے بڑھتی رہی کہ ان کو اکنامیکل اور سوشل کانفلکٹس بڑھے, یہاں تک پہنچی کہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 2020 میں نیکولس مدورو کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, اور گدیان آپریشن کے نام سے, پر وہ ناکام ہو گئی. اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 2025 میں وینیزویلا پر آپریشن کیا, اور آپریشن میں وینیزویلا کے نیکولس مدورو کو اریسٹ کیا اور ٹرانزیشن گورنمنٹ لایا گیا, اور اس وقت تک یو ایس اس کے گورنمنٹ کو چلائے گی جب تک دوبارہ الیکشن نہ ہو. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے نیکولس مدورو کے سر کے اوپر
$25 ملین کا انعام بھی رکھا تھا کہ جو فرد ان US ملٹری کو اس میں سے مدد کرے گا نکولس مدورو کی اریسٹ کرنے میں سے، تو وہ ان کو انعام دے گا۔